سیاست اصل میں اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو اس کو ہم کہیں گے کہ عبادت کا نام دیں گے۔ اب اس کے لیے ظاہر ہے کہ ذہنی طور پر ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ لوگ جو سیاسی میدان میں موجود ہیں ان کا فوکس کیا ہے، وہ کس چیز کی طرف جا رہے ہیں۔ مستقبل میں کوئی آپ کا ایسا چانس ہے کہ آپ سیاستدان کے طور روپ میں بھی آ سکتے ہیں؟ اس میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ پڑھا لکھا ہے اور اس کے اندر یہ صلاحیتیں موجود ہیں تو اس کو آنا چاہیے۔ تو آپ کیا کہنا چاہیں گے جو وزیر اعظم بنے آزاد کشمیر کے؟ ہیڈ آف پارٹی وہ پرائم منسٹر ہوتا ہے۔ میری کیا تقریباً بچے کی یہی سوچ ہوئی ہوگی کہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری جو ہے وہ وزیر اعظم ہوں گے نیکسٹ۔ جو موجودہ وزیر اعظم ہیں انہوں نے اپنے پہلے بیان میں انتہائی سادگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں شمس ملک ہوں۔ آج ہم حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں اور ان کو لائک کرتے ہیں۔ آج ہم حاضر ہیں اپنے استاد محترم کے ساتھ جن کا نام پروفیسر محمد ابرار ہے۔ آج ہم ان سے گفتگو کریں گے اور کچھ سیاسی چیزیں ان سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے ڈانگری ٹی وی کو ٹائم دیا۔ اس کے علاوہ آپ تھوڑا اپنا تعارف کرا دیں۔ سب سے پہلے تو میں شمس صاحب سے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھ سے رابطہ کیا اور کچھ مصروف رہا جس کی وجہ سے مجھے بار بار معذرت کرنی پڑی۔ ابھی آپ کا ایک شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھ سے چند ایک سوالات کیے جائیں۔ تقریباً لوگ جانتے ہیں پروفیسر ابرار علی میرا نام ہے۔ گورنمنٹ ڈگری کالج چکسواری سے ہی ریٹائر ہوا ہوں اور وہاں تقریباً میں نے 25 سال کام کیا ہے۔ تو دوران لیکچرشپ اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی فارورڈ کوٹا، بیچ میں ہوتے ہوتے میکسیمم یا سروس کا بڑا حصہ، بہت زیادہ حصہ چکسواری ہی میں گزرا ہے۔ اچھا، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے سیاست، جیسا کہ آپ کا پورا کیریئر ٹیچنگ پہ اور آپ سیاست کے پروفیسر تھے، تو آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے یہ حقیقت میں سیاست کا کیا مطلب ہے؟ سیاست اصل میں اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو اس کو ہم کہیں گے کہ عبادت کا نام دیں گے۔ اچھا، تو کیا جو موجودہ دور کی جو سیاست ہے کہ کیا یہ عبادت سمجھ کر کی جاتی ہے؟ اب اس کے لیے ظاہر ہے کہ ذہنی طور پر ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ لوگ جو سیاسی میدان میں موجود ہیں ان کا فوکس کیا ہے، وہ کس چیز کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر تو وہ سیاست کو سمجھتے ہیں اور سیاست کو عبادت مانتے ہیں تو پھر تو ان کا انداز بہت ہی مختلف ہونا چاہیے۔ موجودہ سیاسی صورتحال جو ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو سیاستدان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ سربراہ ہے، ایک جس طرح گھر کے اندر ایک باپ سربراہ ہوتا ہے، اسی طرح سیاست کے اندر اگر ہم دیکھیں تو جو ہمارا لیڈر ہوتا ہے جس کو ہم منتخب کر لیتے ہیں وہ ایک سربراہ کے باپ کی حیثیت رکھتا ہے، اور وہ جس حلقے سے، جس طرح ہمارا حلقہ نمبر 2 ہے، یہاں سے جو بھی کینڈیڈیٹ جیتا ہے یا جیتے رہیں تو ان کا ذمہ داری ان کے اوپر آ جاتی ہے، ایک بہت بڑا فرض ان کے اوپر آ جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے پورے حلقے کے اندر جتنے لوگ موجود ہیں، جتنے بچے جن کو روزگار چاہیے، تو وہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ روزگار کے لائق ہمارے پاس اتنے بچے ہیں، کہاں ہم ان کو روزگار دے سکتے ہیں۔ ان چیزوں میں اگر دلچسپی لیں گے تو ہم کہیں گے کہ عبادت کا کام کر رہے ہیں۔ اور اگر وہ چند ایک لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، جن کو ہم کھڑپینچ کہہ سکتے ہیں، انہی کے بیس پہ الیکشن جیت کے آگے آنا چاہتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ ایک مفاد پرست لوگ ان کے پاس چلے جائیں گے جو موقع سے فائدہ اٹھائیں گے، تو پھر مفاداتی سیاست اس کو کہیں گے، فشاری گروہ کہہ سکتے ہیں، افسادی کچھ لوگ ایسے جو مفاد کے خاطر سیاست میں آتے ہیں، جب وہ اپنے مقام پہ پہنچ جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ عوامی کام نہیں کریں گے، وہ عوام کے سربراہ نہیں ہوں گے، اپنے جو حلقے کے لوگ ہیں ان کو وہ اپنے بیٹے نہیں سمجھیں گے، بیٹیاں نہیں سمجھیں گے، چند ایک گروہ جو ان کے قریب ہوں گے ان کو زیادہ اہمیت دیں۔ تو آپ خود تجزیہ کر لیں کہ کیا صورتحال ہے، ہمارے ارد گرد کس طرح کا ماحول ہے، جن لوگوں کو ہم منتخب کرتے ہیں کیا وہ منتخب ہونے کے بعد ہمارے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، یا آپ سے جو انفرادی طور پر انہوں نے وعدے کیے ہوتے ہیں کیا وہ آپ سے وہ وعدے پورے کرتے ہیں۔ اگر تو آپ سے وہ انفرادی جو وعدے کیے ہوئے ہیں یا آپ نے خود ان سے رابطے میں رہ کے، کیونکہ وہ آپ کو ان کو سربراہ مان لیتے ہیں،
جب سربراہ مان لیا تو پھر ان کے بعد منتخب ہونے کے بعد ان کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا ہوتا ہے. بالکل تو اس لحاظ سے آپ خود اندازہ لگائیں کہ کس طرح ہے. سیاست ویسے عبادت ہے اور ایک بڑی ذمہ داری قبول کرنا ہے کہ حکومت کے شعبے میں جاتا ہے بندہ. حکومت میں آ کے جا کے پارلیمنٹ آپ کو وزیر اعظم بھی بنا سکتی ہے, منسٹر بھی بنا سکتی ہے, وہ بھی آگے آ کے اپنی اہلیت ہے یا پارٹی کی پوزیشن ہوتی ہے. تو ایسے میں کام کرنا یہی سیاست ہے. لوگوں کے کام, لوگوں کو ان کے مقام جو ہیں ان کو دلانا. مثلاً اگر کوئی طالب علم ہے تو اس کی تعلیم کتنی ہے, اس کے لیے جاب ہم کو اس کو کہاں دلا سکتے ہیں. ایک تو یہ فکر ہوگی جس طرح اپنے بیٹے کی فکر ہوتی ہے. بالکل تو یہاں بھی ہمیں جو لیڈر ہے اس کو یہی فکر ہونی چاہیے اس کو, بلکہ اس کے علم میں ہونا چاہیے کہ میرے حلقے کے اندر کتنے طالب علم ہیں جو تعلیم حاصل کر چکے ہیں اور کس مقام پر کھڑے ہیں. بے روزگار کتنے ہیں, روزگار کن کنوں کو ملا ہے. اگر روزگار ملا ہے تو اپنے حلقے کے لڑکے ہیں, بیٹے ہیں اپنے دور دراز پہ کہیں تعینات ہیں, تو واپس ان کے اپنے حلقے میں کیسے لایا جا سکتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا مقام ہوتا ہے. اور جیسے اس مقام پہ آپ پہنچیں تو آپ کی دماغ وسیع ہونا چاہیے, اس کے اندر وسعت ہونی چاہیے. اور صاف سیدھی اگر آپ سمپل اس کا حل نکالنا چاہتے ہیں تو میں تو یہ کہوں گا کہ وہ اپنے بیٹے بیٹیاں والدین کا درجہ رکھتے ہیں تو جس طرح اپنے والدین کی ہمیں فکر ہوتی ہے, جس طرح اپنے بچوں کی ہمیں فکر ہوتی ہے, اپنے بیٹے بیٹیوں کی فکر ہوتی ہے, تو پورے حلقے کے بیٹے بیٹیوں کا فکر کرنی پڑتی ہے. اور اگر آپ اس سے بھی آگے نکل جاتے ہو, وزیر اعظم بن جاتے ہو, تو پھر پورا ملک جو ہے اس کے اوپر آپ کوئی اس کے ایک قسم کے سربراہ ہو, باپ ہو, اس کے لیڈر ہو. بالکل. اچھا, جیسا کہ آپ کو کافی زیادہ سیاست کے متعلق علم ہے, تو ابھی کبھی آپ کا شوق ہوا ہو یا کبھی آپ کی خواہش ہوئی ہو کہ میں پولیٹیکل فیلڈ میں آؤں ایز اے پولیٹیشین, یا مستقبل میں کوئی آپ کا ایسا چانس ہے کہ آپ سیاستدان کے طور روپ میں بھی آ سکتے ہیں سامنے؟ نہیں, اس میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ پڑھا لکھا ہے اور اس کے اندر یہ صلاحیتیں موجود ہیں تو اس کو آنا چاہیے. اب اس آنے کے لیے ذہنی طور پر پہلے تیار ہونا پڑتا ہے, اپنے آپ کو تیار کرنا پڑتا ہے. تو میں اس کے لیے کوشش کر رہا ہوں, اگر مجھے موقع ملا تو میں آ جاؤں گا فیلڈ میں. ذہنی طور پر تیار کیسے کرتے ہیں کہ صرف وعدے نہیں کرنے ہیں, جو کام مجھے کرنا ہے وہ کرنا پڑے گا. مطلب اگر فیلڈ میں آ جائیں, لوگ منتخب کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں, دونوں صورتوں میں آپ کو ان کے لیے اپنے گھر کے دروازے 24 گھنٹے کھلے رکھنے پڑیں گے. اب اس کے لیے مجھے ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ کیا میں اپنے گھر کے دروازے 24 گھنٹے کھلے رکھ سکتا ہوں. مطلب یہ کہ کیا میں 24 گھنٹے لوگوں کو جو جن کا میں سربراہ بننا چاہوں گا یا دعویٰ کروں گا, جن سے میں ووٹ مانگوں گا, کیا ان کے لیے میرے پاس 24 گھنٹے وقت ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ منتخب ہونے کے بعد میں کہوں جی ساری میرے پاس وقت ہی نہیں ہے. جس طرح کہ آپ نے کوشش کی مجھ سے رابطہ کیا اور کہا کہ جی چند ایک سوالات کرنے ہیں یا انٹرویو کرنا ہے, تو اس کے لیے مجھے 5-6 دفعہ آپ کو کہنا پڑا کہ ابھی نہیں, یا کل یا پرسوں. تو جیسے ظاہر ابھی بہت چھوٹی فیلڈ پہ ہوں میں, تو جیسے ہی اوپر بندہ جائے دل بھی بڑا کرنا پڑتا ہے, دماغ کو بھی وسعت دینی پڑتی ہے. لوگوں سے جو وعدے کیے ہوتے ہیں وہ پورے کرنے پڑتے ہیں. ان کو ہم لوگ نہیں کہیں گے, اپنی اولادیں سمجھیں گے. تو پھر ان کے لیے 24 گھنٹے کا میں اویلیبل ہوں یا نہیں ہوں, یہ چیزیں پہلے میں مینٹلی اپنے آپ کو تیار کروں گا. اور اگر میں نے سمجھ لیا کہ میں تیار ہوں تو دعویٰ نہیں حقیقتاً آؤں گا اس میدان میں انشاءاللہ. اچھا, اس کے علاوہ ابھی آپ کشمیر کی جو صورتحال تھی سیاسی, وہ آپ کے سامنے تھی, بہت ہلچل تھی اس میدان میں الیکشن سے پہلے, اور ابھی الیکشن ہوئے اور LA2 میں بھی جس نے جیتنا تھا وہ جیت گئے. اور اس کے علاوہ آزاد کشمیر میں جو صورتحال تھی وہ آپ کے سامنے تھی, حکومت PTI کی بن گئی. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے جو وزیر اعظم بنے آزاد کشمیر کے, ان کے حوالے سے, اور ان کا جو پہلا بیان تھا کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ مجھے وزیر اعظم بنایا جائے گا, یا وہ شیروانی والی انہوں نے بات کی, ان کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ پارلیمانی طرز حکومت میں ایک تو بات سیدھی ہوتی ہے کہ اگر پارلیمانی سسٹم کو کوئی جانتا ہے سمجھتا ہے, میں تو ظاہر پڑھاتا رہا ہوں اس کو, ہیڈ آف پارٹی وہ پرائم منسٹر ہوتا ہے. تقریباً لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا آنے والا وزیر اعظم ہے, تو لوگ اس کو ذہن میں رکھ کے باقی اس کے کینڈیڈیٹ وغیرہ جو ہیں ان کو ووٹ دیتے ہیں, جتواتے ہیں. بہرحال ہم ابھی کہیں کہ کس طرح سے گزر رہے ہیں, تو پارلیمانی سسٹم
پاکستان بنا ہی پارلیمانی طرز حکومت پر ہے، اس کی بنیاد میں بھی وہی ہے، تو پاکستان میں ابھی اگر ہم کہیں کہ 100% ہم اس کو لاگو کر پائیں تو ایسا مجھے نظر نہیں آ رہا ہے۔ ابھی جو یہاں کی صورتحال ہے تو بظاہر میری کیا تقریباً بچے کی یہی سوچ ہوئی ہوگی کہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری جو ہے وہ وزیر اعظم ہوں گے نیکسٹ۔ اب ان کو پیچھے کر دیا گیا، اور جس طرح کہ آپ کہہ رہے ہو کہ جو موجودہ وزیر اعظم ہیں انہوں نے اپنے پہلے بیان میں انتہائی سادگی کا مظاہرہ کیا ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا، بلکہ مجھے کپڑے بھی کسی نے لے کے دیے ہیں، تو شیروانی وغیرہ میں نے نہیں سلوائی، تو ظاہر ہے وہ خود باخبر نہیں تھے۔ تو پارلیمانی طرز حکومت میں سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ وزیر اعظم باخبر ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہم نے دیکھنا ہے کہ پارلیمانی طرز حکومت میں وزیر اعظم جو ہے وہ اپنی کابینہ خود منتخب کرتا ہے۔ یہ تو بھولے پن کا مظاہرہ ہے یار، یہ سسٹم سے لا علمی کا مظاہرہ ہے کہ آپ آتے ہی یہ کہہ دو کہ مجھے وزیر اعظم بنایا گیا مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ آپ کو ظاہر ہے کہ پارلیمنٹ جو اسمبلی ہے اس کی اکثریت کا اعتماد حاصل ہوتا ہے، تو یہ اس میں کوئی غلط بات نہیں کہوں گا میں، یہ تقریباً سامنے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سلیکٹ کیا گیا ہے، عوام نے تو الیکشن میں جتوایا، الیکٹڈ ہوئے ہیں، آگے جا کے سلیکشن ہوئی ہے، اور ان کے بیان سے واضح ہو جاتا ہے کہ سلیکشن ہوئی ہے، کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ میں وزیر اعظم بننے جا رہا ہوں۔ وزیر اعظم کو اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لینا ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ سسٹم سے ہٹ کے تھوڑا سا باتیں نظر آ رہی ہیں۔ یہ جو موجودہ وزیر اعظم نے مجھے یاد تازہ کروا دیا خواجہ ناظم الدین کی۔ خواجہ ناظم الدین کو جب وزیر اعظم بنایا گیا تو انہوں نے جو پہلا بیان دیا تھا، انہوں نے کہا کہ مجھے میرے وزراء نے جو ہے مجھے میری کابینہ نے وزیر اعظم بنایا ہے، کہ سسٹم سے ان کا بھی لا علمی تھی، ان کو سسٹم کا پتہ ہی نہیں تھا پارلیمانی سسٹم کیا ہوتا ہے۔ الٹا بیان دے دیا کہ آپ نے وزیر انہوں نے خود چننے ہیں کہ میرے منسٹر ہوں گے، میرے ساتھ یہ ٹیم ہوگی، تو انہوں نے کہا کہ اس ٹیم نے مجھے وزیر اعظم بنا دیا۔ یہاں بھی صورتحال مجھے کچھ ایسی لگتی ہے کہ ان کو بنا دیا گیا ہے، ان کو پتہ نہیں تھا، یعنی کہ الٹ سسٹم ہو گیا یہاں بھی۔ تو اس کے علاوہ جو پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے وہ کیسی ہے؟ ایک طرف وزیر اعظم عمران خان ہے جن سے مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی ہے، دوسری طرف اپوزیشن ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ساری جو سسٹم ہے یہ ہمارے خلاف ہے اور ہم سے بدلہ لے رہے ہیں۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ پارلیمانی طرز حکومت میں تمام کے تمام معاملات پارلیمنٹ کے اندر حل ہوتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں یا اس دو پارٹیوں کو ہم دیکھیں کہ ان کا کیا سلسلہ رہا ہے، تو ان کو کسی کو بھی ان میں سے کو 5 سال پورے کرنے کا موقع نہیں ملا۔ ابھی تک کسی پرائم منسٹر کو پاکستان کے اندر 5 سال پورے کرنے کا موقع نہیں ملا ہے۔ اگر پچھلے دور ہم دیکھیں نون لیگ کا، تو اس میں بھی ہم دیکھا ہے کہ نواز شریف ان کو فارغ کیا گیا، اس کے بعد نئے وزیر اعظم آئے ہوں، پھر اس سے پیچھے اگر ہم چلے زرداری کے دور میں، تو وہاں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وزیر اعظم جو ہیں انہوں نے اپنا عرصہ پورا نہیں کیا ہے۔ تو البتہ یہ دو پچھلے ہم کہہ سکتے ہیں کہ 2 ٹرم ایسی آئی ہیں کہ جن میں 5 سال حکومتوں نے پورے کیے ہیں، پارٹیوں نے پورے کیے ہیں، حکومت تو خیر نہیں پورے کر سکی ہے، تو 2 وزیر اعظم بدلے ہیں۔ تو اب موجودہ دور میں اگر ابھی جو ریسنٹلی پوزیشن ہے کہ عمران خان جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوں، تو ظاہر ہے ان کو پارلیمنٹ کے اندر جا کے مسائل کا حل نکالنا پڑے گا۔ پارلیمنٹ سے باہر جا کے آپ مسائل کا حل نکالو یا روزانہ ٹی وی پہ آ کے تقریریں جھاڑنا شروع کر دو، تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مسئلے کا حل یہ ہے کہ آپ کو ڈلیور کرنا پڑے گا۔ ڈلیور آپ پارلیمنٹ میں جا کے کرو گے، پارلیمنٹ کو فیس کرو گے، عوام کا سامنا کرو گے، تو پھر تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے کہ آپ پارلیمانی طرز کے اوپر جا رہے ہو، تو پارلیمنٹ کے اندر رہ کے حزب اختلاف کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے۔ ان کی جائز باتیں مانو یا نہ مانو کم از کم سننی تو پڑتی ہیں۔ اس کے اگر وہ آپ کو کوئی لائن دے رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ آئیڈیا ہے ان کے پاس، اگر آپ کی کوئی اسکیم ہے تو اس سے بہتر ان کے پاس کوئی آئیڈیاز ہیں، تو آپ ان کو اپنا سکتے ہو۔ کہ لازمی نہیں ہے کہ یہ قرآن یا حدیث کا بات ہوگی ہے جو آپ نے ذہن میں بنا لیا ہے کہ فائنل فیصلہ کر لیا ہے، اس میں رد و بدل کیا جا سکتا ہے، یو ٹرن لیا جا سکتا ہے۔ ویسے بھی عمران خان ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یو ٹرن لیتے ہیں۔ یو ٹرن وہی لیتا ہے جس کی پالیسی کوئی مضبوط نہیں ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے اگر پارلیمانی سسٹم پاکستان میں چلانا ہے، اور چلے گا، یہ بنا ہی پاکستان پارلیمانی طرز حکومت پر ہے، اس کے علاوہ کوئی طرز حکومت یہاں نہیں چلے گا، کہ جس کی بیس پر آپ پاکستان لیتے ہو اسی کو آپ اگر کہو کہ نہیں کہ مجھے مرکزیت آئے، میرے پاس اختیارات زیادہ سے زیادہ ہوں، تو وہ صدارتی طرز حکومت میں آئیں گے۔ تو پھر یہ قائد اعظم کی
جو بنیادی جن پاکستان نے لیا اسی کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے کہ انہوں نے جب بھی بات ہوئی ہے انہوں نے کہا جی کہ وحدانی طرز حکومت ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، کہ وحدانی طرز حکومت میں مرکزیت ہے، اور مرکزیت کی صورت میں ہندو طاقت کے لحاظ سے یا گنتی کے لحاظ سے ہم سے بہت زیادہ تھے، تو ہم مرکز میں ظاہر ہے مرکزیت کے تحت ہم کچھ بھی نہ کر سکتے، تو اسی لیے قائد اعظم نے کہا تھا جب بھی بات ہوتی تھی کہا کہ پارلیمانی طرز حکومت ہونا چاہیے، تاکہ اگر پاکستان نہ بھی بنے تو جہاں جہاں پاکستان مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں مسلمانوں کی حکومت بنے گی، اور پھر ساتھ ہی دوسرا جو انہوں نے مطالبہ کرتے تھے جب جب بھی موقع آیا کہ صوبوں کو زیادہ سے زیادہ اختیارات دیے جائیں، تو یہ پارلیمانی سسٹم ہے۔ اب یہ پاکستان کے اندر بھی صورتحال بدل رہی ہے، آزاد کشمیر کے اندر تو بہت کافی حد تک بدل چکی ہے، اور ہمارے حلقے کا واضح ایک مثال ہم دے سکتے ہیں کہ لوگ سیاست کو سمجھتے جا رہے ہیں، شعور لوگوں کے اندر آتا جا رہا ہے، اور وہ جو پرانے وقتوں کی سیاست تھی کہ چند کھڑپینچ پکڑ لیے ان کو ساتھ لے کے چلے اور ان کا روب دبدبا ہوگا اپنے علاقے پہ، وہ وہاں سے ووٹ نکال لیں گے، تو ایسی صورتحال میں اب بہت تبدیلی آ چکی ہے۔ عوام کی بات ماننی پڑے گی، عوام کے جو حقوق ہیں وہ پورے کرنے پڑیں گے، سربراہ بننا پڑے گا، اور اپوزیشن کو بھی سربراہ ماننا پڑے گا، کیونکہ وہ متبادل ہیں، کل لوگ ان کو بھی ووٹ دے سکتے ہیں، تو جو بہتر کارکردگی کرے گا سروائیو کرے گا، ادروائز اب سیاست میں سروائیو کرنا بہت مشکل ہے۔ تو یہ پارلیمنٹ کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا اگر عمران خان سروائیو کرنا چاہتے ہیں، بصورت دیگر بہت مشکل ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کی جیسے سوچ ہے، تقریر وغیرہ کرتے ہیں اچھی کرتے ہیں، کہتے ہیں جذباتی سے، تو کشمیر کے والے سے بھی ان کی پالیسی باتوں کی اچھی ہے جو باتیں کرتے ہیں، کیا عمران خان صاحب یہ اگر ان کو اچھی ٹیم ملے تو پاکستان کو آگے لے کر جا سکتے ہیں، یا پاکستان میں جو بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں ان کا خاتمہ کر سکتے ہیں؟ عمران خان کیا یہ وقت خود بخود کروا رہا ہے، یہ ایسا ہوگا کہ لوگوں کو نظر آ رہا ہے جو لوگوں کے مسائل حل کرے گا وہ لوگ اسی کو سربراہ مانیں گے۔ اگر آپ ابھی ہم معاشرے کے اندر ایک بے چینی دیکھ رہے ہیں، ایک خوف دیکھ رہے ہیں، بلکہ اس لحاظ سے کہ جو بھی اپنے فرائض سر انجام نہیں دیتا ہے اس کو اب سامنا کرنا پڑے گا۔ مثلاً اس 14 اگست کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کیا ہوا ہے، تو اس کو اگر آپ دیکھو کراچی کے اندر کیا ہوا ہے، مینار پاکستان پہ لاہور کے اندر کیا ہوا ہے، کراچی میں جو ہے وہ قائد اعظم کے مزار پہ کیا ہوا ہے، تو یہ ہمارے لیڈر جنہوں نے ہمیں پاکستان لے کے دیا ہے، تو اس کے مزار پر بہت احترام سے لوگ جایا کرتے تھے، جانے سے پہلے وہ اپنے جوتے بھی اتارتے تھے، بلکہ ان کو ایک پیر کا رتبہ دیتے تھے۔ تو ابھی جو ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگوں کے اندر بے چینی ہے، جس کا اظہار وہ کر دیتے ہیں، جس طرح لاہور کے اندر ہوا ہے، بے چینی اس طرح یہ، یا ان کو ایک اپنا مایوسی کا یہ اظہار کرتے ہیں لوگ کہ مایوس ہو کے وہ اس طرح کے حرکتیں کرتے ہیں۔ تو عمران خان کے پاس اگر ہم کہیں کہ ٹیم نہیں ہے، یا وہی ٹیم ہے جو پہلے پیپلز پارٹی کے پاس تھی، پھر نون لیگ کے پاس چلی گئی، یا وہ ان کے پاس آ گئے ہیں، تو یہ ان لوگوں کے دن اب گنے جا چکے ہیں۔ ان کی بات مان کے جو آگے چل رہا ہے میرے خیال میں اس کا اپنا مستقبل بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو ابھی پاکستان کے اندر اگر 2-3 الیکشن اپنی ٹرن پوری کرتے ہیں، ٹرن پوری کرنے کے بعد ہوتے ہیں، تو یہ پارٹیاں ان کا صفایا ہو جائے گا، اور اگر یہ جو خاص کر کے جو دائیں بائیں سلپ ہو رہے ہیں تو ان کو لوگ مسترد کر دیں گے۔ یہ چاہیے اس کے حل ہی یہ کہ بار بار الیکشن ہونے چاہیے، اور اپنے ٹائم پہ الیکشن ہونے چاہیے، اور لوگ مسترد کر دیں ان لوگوں کو، اور نئے چہرے سامنے آئیں گے۔ یہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ نئے چہرے نہیں آ سکتے ہیں، جو کام کارکردگی دکھائے گا وہ ظاہر آئے گا۔ تو ابھی بھی اگر عمران خان ڈلیور کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ اختیارات کے لحاظ سے ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں، اختیارات تو وزیر اعظم کے پاس ہیں۔ سسٹم کو اگر وہ بدلنا چاہتے ہیں تو بدل سکتے ہیں، لیکن اگر وہ کہیں کہ اس پورے سسٹم کو بدل کے میں کروں گا، کہ سسٹم بدلنا مطلب میں سسٹم کو بدل دوں گا، بار بار جو لفظ استعمال کرتے ہیں، اگر وہ کہیں سسٹم کو بدلنے سے مراد یہ لیتے ہیں کہ پارلیمانی سسٹم کو بدل کے میں صدارتی لے کے آؤں گا، یہ تجربہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، یہ خاصا مہنگا پڑا تھا، اور اگر دوبارہ ہم نے اس کو دہرایا تو پاکستان پہلے بھی ٹوٹا ہے، پھر ٹوٹنے کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ حالات بہت ہمارے حالات بہت خراب ہیں، تو ان کو ایسے میں اپنے یکجہتی پیدا کرنی ہوتی ہے۔ اندرونی طور پر اگر ہم یکجا ہو جائیں گے تو پھر باہر سے ہمارے اوپر کوئی آنکھ نہیں اٹھ سکے گی، اور اگر اندرونی طور پر ہم یکجا نہیں ہوتے ہیں تو پھر تو ظاہر ہے کہ ہمیں مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اندرونی طور پر یکجہتی کیسے آئے گی؟ تو اس کے لیے لازمی ہے کہ اپنے اپوزیشن کو اہمیت دینی ہے، ان کو
آپ نے غدار نہیں سمجھنا ہے یا ویلن نہیں سمجھنا ہے، اپنے آپ کو ہیرو سمجھ لو ان کو کہ وہ ویلن ہیں، کل کے وہ حکمران بھی ہو سکتے ہیں، تو ان کو وہ جائز مقام ان کو دینا چاہیے۔ باقی عدالتوں کے معاملات ہیں، عدالتوں میں کیا اوپر اثر انداز نہیں ہونا چاہیے، اگر عدالتوں کا فیصلہ آتا ہے تو اس کو چالنا بھی نہیں چاہیے، مان اس کو تسلیم کرنا چاہیے، اور پھر جا کے معاملات آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر عدالتوں سے فیصلے کروائے نہیں جائیں، عدالتوں کو فیصلے کرنے دیے جائیں۔ بالکل۔ اچھا آپ نے اس ٹاپک کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے آپ سے یہ ہم کہنا چاہیں گے کہ جو افغانستان کی موجودہ صورتحال ہے اس کے بارے میں، اور جو طالبان نے کامیابی حاصل کی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اب اس کے اوپر یہ ایک عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ ایک تو اندرونی طور پر ہم پاکستان کی صورتحال دیکھتے ہیں تو ہمیں یکجہتی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے، اوپر سے افغانستان کا ایشو اور اس کے بعد ان کی فوجوں کو یا وہاں سے نکالے گئے لوگوں کو یا چھوڑنے والے لوگوں کو لاہور کے اسلام آباد کے اندر کیپٹل کے اندر ہوٹل خالی کروا کے ان کے اندر جگہیں دے دینی اور 3 ہفتوں کے لیے نئی بکنگ ان کو نہ کرنے دینا، یہ عجیب و غریب قسم کی خارجہ داخلہ پالیسی ہے، اور اس کے اندر دہشت گرد آ سکتے ہیں، اس کو ہم مسترد نہیں کر سکتے ہیں۔ اس میں اگر اس چیز کو واضح کرنا پڑے گا حکومت کو کہ وہ کون لوگ آ رہے ہیں، کہ فوجی آ رہے ہیں یا کوئی حکمران آ رہے ہیں، کس قسم کے لوگ پاکستان کے اندر آ رہے ہیں، عوام کو باخبر رکھنا پڑے گا۔ ہم نے بہت پہلے زخم کھائے ہوئے ہیں، ہم نے اپنے بنگلہ دیش بنوایا ہے، ہم نے وہ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا تھا، پاکستان بنانے والے لوگ، ڈھاکہ میں مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی ہے، سارے وہ لوگ جو تھے پاکستان بنانے والے تھے، اور بعد میں پاکستان سے الگ بھی ہو گئے۔ ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہی صورتحال ہے، اس وقت شیخ مجیبر الرحمن پر کیس چل رہا تھا، ابھی نواز شریف پہ کیس چل رہا ہے، زرداری پہ کیس چل رہا ہے، تو لیڈرشپ پہ بھی کیس چل رہے ہیں۔ تو یہ عدالتوں کے فیصلے ہوتے ہیں، عدالتوں نے کرنے ہوتے ہیں، اس کے مطابق عمل درآمد کرنا ہوتا ہے۔ بیرونی طور پر ہمارے اندر مداخلت ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ ہم معاشی طور پر کمزور ہیں، معاشی طور پر کمزور ہونے کی وجہ سے ہم سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو کہیں افغانستان سے وہ نکل کے کہیں ہمارے لیے مسائل نہ بن جائیں، یا وہ ٹھکانہ ختم کر کے کہیں یہ ٹھکانہ تو نہیں بننے جا رہا ہے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ حکومت اس کے بارے میں بہتر پوزیشن میں ہوتی ہے، وہ کس طرح کی ڈیلنگ کر رہی ہے، کس طرح کے معاملات چل رہے ہیں۔ تو عمران خان کے یہ جو کشمیر ایشو کے اوپر یا یہ افغانستان کے ایشو کے اوپر ظاہر ہے کہ یہ ایک ان کی ملاقات ہوئی تھی، اور امریکہ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو صدر نیا آتا ہے وہ سابقہ صدر کی پالیسی کو اپنائے رکھتا ہے، اس پالیسی کو چھوڑتا نہیں ہے۔ اب ان کے درمیان کیا معاہدے ہوئے ہیں جس کے اوپر انہوں نے جشن بھی منایا تھا، بڑے خوشی کا مظاہرہ کیا تھا، تو وہ معاہدے کس قسم کے ہیں جو نظر آ رہا ہے؟ تو وہ تو بالکل ہمیں الٹ نظر آ رہا ہے کہ کشمیر معاہدہ اگر ہوا تھا تو مقبوضہ کشمیر کے اندر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس کے اوپر ادھر کرفیو لگایا، ابھی مسلسل 2 سالوں سے وہ لوگ ہمارے بہن بھائی وہاں بکت رہے ہیں۔ تو سیاست میں اگر وہ اس طرح چلا گیا ہے، اس کے اوپر جو موجودہ کشمیر ہے اس کے اندر جو یہ کٹ پتلی، کہنا تو نہیں چاہتا میں لیکن کہنا پڑ رہا ہے حالات کو دیکھ کے، تو یہ کٹ پتلی اس لحاظ سے کہ جو وزیر اعظم آئے وہ خود کہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں وزیر اعظم بننے لگا ہوں، تو یہ کٹ پتلیاں ہیں، تو کٹ پتلیوں سے ابھی کیا آپ نے کام لینا ہے، کیا کرنا ہے، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ بہرحال اگر سابقہ تاریخ کو مد نظر رکھا جائے، موجودہ حالات کو مد نظر رکھا جائے، تو ایک لوگوں کے اندر جو مایوسی پائی جاتی ہے بے جا نہیں ہے، اس میں کچھ لگتا ہے۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے ایک طالبان نے لڑ کے 20 سال وہ لڑے، انہوں نے کامیابی حاصل کر لی، تو کشمیر کی صورتحال جو 70 سال سے وہ ادھر جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، کشمیر کیسے آزاد ہو سکتا ہے، یا مستقبل میں آپ کیا سمجھتے ہیں کشمیر کے حوالے سے؟ کشمیر کا مسئلہ رائے شماری ہی سے حل ہوگا۔ رائے شماری کیا ہے؟ ووٹنگ کروانی ہے لوگوں سے کہ اس کو انڈیا کے ساتھ جانا ہے یا پاکستان کے ساتھ جانا ہے۔ اب کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر تیسرا آپشن نہیں ہے، تھرڈ آپشن بھی آ سکتا ہے کہ رائے شماری ہے، لوگوں کی رائے ہے، لوگ اگر تیسرے آپشن کے پاس چلے جاتے ہیں، جس طرح عمران خان بقول خود کہا ہے کہ کشمیر کے لوگوں کو میں آزادی دے دوں گا، ان سے میں پوچھوں گا، تو رائے شماری ہے، رائے شماری اس کا حل ہے، اور پاکستان کو شروع سے لے کے آخر تک یہی رائے شماری کا مسئلہ لے کے جاتے، اور کشمیر کا اگر شروع میں
اگر کہاں میں کہنے میں غلط اپنے آپ کو نہیں محسوس کروں گا کہ اگر شروع سے اگر یہ کہا جاتا کہ اس کو انڈیپینڈنٹ کر دو تو یہ کب کا حل ہو چکا ہوتا گا. یہ کھانچا تانی ہے کہ میرا ہے، وہ کہیں کہ میرا ہے. تو یہ اس کھانچا تانی کی وجہ سے مسئلہ لٹکا ہوا ہے، اور اس کو اب ٹکڑوں میں کرنا ہے. تو ٹکڑوں میں کر کے اگر آپ کہو کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں تو ممکن نہیں ہے. کشمیر ہے اور اس کا فیصلہ کشمیری ہی کریں گے، اور بہترین طریقہ یہی ہے کہ رائے شماری سے کروایا جائے. نہیں تو ظاہر ہے وہ افغانستان والی ہسٹری ادھر دہرائی جائے گی. جو افغانستان میں جو کچھ ہوا ہے یہاں بھی کشمیری جنگجو قوم ہے، جس طرح افغانی جنگجو ہیں یہ بھی جنگجو ہیں. پھر امن وغیرہ کی کوئی باتیں پھر کتابوں میں دھری رہ جائیں گی، اور میدانوں میں ہمیں کچھ اور نظر آئے گا. یہاں کشمیری مزاحمت کریں گے. یہ مسئلہ رائے شماری سے حل ہوگا اگر پرامن طریقے سے حل کروانا ہے. تو ویسے بھی جنگوں کا دور گزر چکا ہے. سیاسی طور پر اس کا حل یہی ہے کہ رائے شماری. سیاسی طور پر اس کو ہم دوسری طاقتیں اگر بیچ میں پڑتی ہیں تو وہ بھی جب آپ اپنا واضح ٹھوس موقف سامنے رکھو گے تو مان لیں گے. اگر وہ کہے کہ میرا ہے یا میرا ہے تو اس کے اوپر تو پھر لمبی چوڑی بحث شروع ہو جائے گی. رائے شماری اس کا بہترین حل ہے کہ رائے شماری ہی سے یہ مسئلہ حل ہوگا. ٹھیک ہے، اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں اس کے اوپر موجود ہیں. بالکل سر. بہت شکریہ سر کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور ڈنگر ٹی وی کی طرف سے ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آج کی ویڈیو یہیں تک تھی. آپ نے سیاست کے متعلق ہمارے استاد محترم کی گفتگو سنی. امید کرتے ہیں کہ یہ آپ کو پسند آئی ہوگی. تو آج کی ویڈیو یہیں تک تھی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.